محترم ناظرین کرام، سلام علیکم۔ ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے زاویے اور نئے اسلوب میں حاضر ہیں اپنے پروگرام خدیجہ شناسی کے ساتھ۔ اس پروگرام میں ہم سرکار رئیس الواعظین کی تصنیف کردہ کتاب ملکۃ العرب کے سہارے ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی پاک و پاکیزہ سیرت کے ان نقوش کو بیان کریں گے جو رہتی دنیا تک صنف نسواں کے لیے نمونہ اور سرمایہ ہیں۔ آج ہم گفتگو کا آغاز کتاب کی تقریض جو سرکار خطیب اعظم بانی تنظیم المکاتب کی تحریر کرتا ہے سے کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، انہوں نے تقریض میں جو ابتدائی باتیں کہی ہیں اس کو سر دست آپ سماعت فرمائیں۔ جناب ام المومنین حضرت خدیجہ کے ذاتی کمالات، آپ کی غم گساری نبوت، نصرت اسلام سب کو معلوم ہے، اور بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ رفیقہ حیات سے زیادہ رفیقہ مقصد تھیں۔ آپ کا درجہ فہرست ازواج میں سب سے بلند ہے، لیکن یہ شکوہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ تاریخ لکھنے والوں نے آپ کے بجائے کسی اور ہی کو مادر ملت کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ ہر شخص اپنے فعل کا ذمہ دار ہے، اور ہر ایک کا عمل اس کے جذباتی عوامل اور اس کے پسندیدہ تحریکات کے زیر اثر انجام پاتا ہے۔ مولا سے وابستگی رکھنے والوں کا ویسے بھی فرض تھا کہ مولا سے وابستہ ہر شخصیت پر زیادہ سے زیادہ لٹریچر شائع کرتے، لیکن اب جب کہ ان شخصیتوں کو غیر اہم قرار دینے یا بدنام کرنے کی کوششوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ بھی جاری ہے، تو ان حالات میں اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہر شخصیت کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کیا جائے، ان ذروں کو بھی فراموش نہ کیا جائے جنہوں نے آفتاب امامت سے کسب ضیاء کیا ہے، چہ جائے کہ مادر اسلام و ایمان جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ آپ کی زندگی پر جتنا بھی لکھا جاتا وہ کم ہے۔ قابل مبارکباد ہیں عالی جناب مولانا سید کرار حسین صاحب وائز، جنہوں نے جناب خدیجہ کے حالات پر کتاب لکھی۔ مولانا کے قلم سے بہت سی کتابیں نکل چکی ہیں اور بے پناہ مقبولیت حاصل کر چکی ہیں، اس لیے تعریف و تعارف بے ضرورت ہے بلکہ صحیح حاصل ہے۔ جہاں مولانا کی کتابوں کا مقبول ہونا قوم کی قدردانی، ہمت افزائی اور علم دوستی کی دلیل ہے، وہاں اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ذوق قومی ابھی صحیح حدوں پر باقی ہے، ورنہ اس دور انحطاط میں جبکہ سطحیت ابھار کر رہی ہے، تخریب کاری کو تعمیر و اصلاح کا رنگ دیا جا رہا ہے، اور مداری کے تماشے پر مجمع کو جمع ہونے کی عادت ہو چکی ہے۔ علمی کام کرنا، تالیفات و تصنیفات میں خون جگر کھپانا آسان کام نہیں ہے، خصوصاً جبکہ اپنے اور غیر سبھی عتاب کا خطرہ ہو، اور نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہو کہ بیان مظلومیت اہل بیت اطہار علیہم السلام کو تنگ نظری قرار دیا جا رہا ہو، اور عقائد و حقائق سے ہٹی ہوئی بین الاقوامیت کو خوش آمدید کہا جا رہا ہو۔ ان حالات میں تصنیف و تالیف سے خشک کام میں دلچسپی لینا ہمت کا کام ہے۔ اس کام کے کرنے والوں کو طعن و تشنیع، ناقدری، سنگ دلانہ نکتہ چینی بلکہ بلا و ابتلا کے لیے اپنے کو پہلے سے تیار رکھنا چاہیے۔ مقہور و مظلوم معصومین علیہم السلام کا دردمند قاہر قوتوں اور جابر افراد کے ہاتھوں نشان قہر و ظلم بنتا رہے گا۔ معصومین علیہم السلام ہی ایسے افراد کی دستگیری فرمائیں گے، اور ان کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ جب ایسے پرقوت صاحبان امر ان کے دستگیر ہیں تو وہ انشاءاللہ ہر بلا و شر سے محفوظ رہیں گے۔ ضرورت ہے
کہ چھوٹے چھوٹے رسالے اور کتابیں کاروان امامت سے متعلق افراد پر لکھی جائیں، جن میں جناب خدیجہ، جناب ام سلمہ، جناب ام البنین، جناب فاطمہ بنت اسد، جناب آمنہ، جناب حلیمہ، جناب اسمہ بنت امیس، جناب فضہ، جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب رباب، جناب ام لیلہ، جناب سکینہ، حبابہ والبیہ، جناب معصومہ قم، جناب نرجس خاتون، جناب حکیمہ خاتون وغیرہ کی سبق آموز زندگی پیش کی جائے، تاکہ اپنی تاریخ سے عوام اور بچے باخبر ہو سکیں اور ان کی زندگیوں کو مشعل راہ حیات بنا سکیں، اور دوسروں نے شرکائے کاروان ہدایت کے تذکروں میں جو بخل کیا ہے اس کی تلافی بھی ہو سکے۔ ام المومنین جناب خدیجہ کا تذکرہ صرف اس لیے مدھم کر دیا گیا کہ وہ ابنائے علی کی نانی تھیں، اگر صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہوتی تو ان کا تذکرہ اس طرح بے رخی کا شکار نہ ہوتا، اگرچہ وہ التفات خاص جو نبی کی کسی مخصوص زوجہ کو حاصل ہے وہ پھر بھی حاصل نہ ہوتا، کیونکہ جناب خدیجہ کسی ایسے فرد کی بیٹی یا بہن نہ تھیں جس کے گرد اکثریت کی عقیدت گردش کرتی ہے۔ دور معراج کی بیوی زوجیت رسول ایک رشتہ ہے جس سے اہل و نا اہل دونوں وابستہ ہو سکتے ہیں۔ زوجہ جناب نوح و جناب لوط کی نافرمانیاں اور جناب سارہ اور ہاجرہ کی فرما برداریاں تصویر کے دونوں رخ کو پیش کرتی ہیں، مگر زوجیت رسول ایک شرف بھی ہے۔ اگر بیوی نبی سے رشتے پر نازا نہ ہو بلکہ اس کمال و کردار کے لیے کوشاں ہو جو شریک حیات نبی کے شایان شان ہو، یہ شرف حسب صلاحیت و استعداد اور مطابق سعی و کوشش ازواج مطہرات انبیاء نے حاصل کیا ہے۔ تاریخ میں ہر ایک کے کردار کا پرچم اتنا ہی اونچا ہے جتنا انہوں نے زندگی میں اونچا اٹھایا تھا۔ اس شرف کی انتہا کا نام خدیجہ ہے۔ جس طرح صاحب معراج نبی تک نبوت کا پہنچنا معراج نبوت ہے، اسی طرح شرف زوجیت نبی کی معراج بھی یہی ہے کہ وہ اس خدیجہ تک پہنچی جو مرسل اعظم کی زندگی کے دور معراج کی بیوی ہیں۔ ازواج انبیاء کی فہرست کی اونچ نیچ کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا بے محل نہ ہوگا کہ رسول کی بیوی ہونا اور ہے اور خدیجہ ہونا اور ہے۔